وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل فرمائے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے شایان شان یہ بھی نہیں کہ لوگ اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوں، یعنی استغفار کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ یعنی توبہ و استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ میں مشغول ہو، اللہ سے معافی طلب کر رہا ہو، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں اس حوالے سے متعدد چیزیں موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت اس کے حلق تک نہیں پہنچ جاتی، یعنی روح اس کے جسم سے جدا ہونے سے قبل تک اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے آخری دم تک بھی اگر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو، اس کے استغفار کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے حقیقتاً توبہ کرتا ہے، یعنی صدق دل سے اس سے معافی مانگتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی توبہ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو احساس ندامت ہو۔ اگر کسی شخص کو اپنی غلطی کا یا اپنے گناہ کا کوئی احساس ہی نہ ہو تو اس کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اعتراف جرم کرے، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرے، پھر اس کے بعد اس گناہ پر ندامت ہو، یعنی شرمندگی ہو، اس کے لیے وہ تکلیف اور اذیت کا باعث ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، یعنی اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمام ابن آدم، یعنی اللہ رب العزت نے جس شخص کو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اکثریت گناہ گار ہے، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے، یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ عام انسانوں میں سے یعنی اکثر ابن آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، تو فرمایا کہ ان خطا کاروں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے، تو کوشش کریں کہ ہمہ وقت اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کا معنی بھی بخشش چاہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے۔